اللہ نے اپنے محبوب کے لیے بلایا. آئیے میرا موضوع یاد رکھنا کہ میرے نبی دنیا میں آئے کوئی نہیں ہے. تذکر عالم ارواح میں میرے نبی آئے نہیں ہے. تذکر ابراہیم کی دعاؤں میں میرے محبوب تشریف لائے نہیں ہے. تذکر حضرت عیسیٰ کی بشارتوں میں میرے محبوب آئے نہیں ہے. تذکر تورات دور کا ہے میرے نبی آئے نہیں ہے. تذکر انجیل دے صفحہ میں ہائے میرے نبی آئے نہیں ہے. تذکر حضرت یوشع دی زبانت تذکر قربان جاؤں صحف سے اندر آئیے تذکرہ ہونے لگا ہے. اذ اخذ اللہ میثاق النبیین اللہ نے وعدہ لیا نبیوں سے اور میرے نبیوں میرے رسولوں میرے پیغمبروں جی میرے اللہ آدم صفی اللہ جی اللہ نوح نجی اللہ جی اللہ موسیٰ کلیم اللہ جی اللہ عیسیٰ روح اللہ جی اللہ داؤد خلیفۃ اللہ جی اللہ یوسف حسین جی اللہ جناب زکریا جی اللہ جناب یوشع جی اللہ 1,01,000 نبی ہے. اللہ نے سارے نبیوں کی روحوں کو جمع کر کے وعدہ لیا ہے اور میرے نبیوں رسولوں پیغمبروں جی میرے اللہ اذ اخذ اللہ میثاق النبیین لما آتیتکم من کتاب و حکمت ثم جاءکم. آپ کے پاس کتاب بھی ہو آپ کے پاس نبوت بھی ہو آپ کے پاس حکمت بھی ہو ثم جاءکم رسول آ جائے میرا سونا محبوب. کوئی صحیح کٹوے سو نعرہ تکبیر شان محمد مصطفیٰ عظمت محمد مصطفیٰ حضرت مولانا مفتی عمر رحمانی صاحب نعرہ تکبیر. میرے نعرے نہ لگاؤ آپ زندہ باد. اللہ ہماری اس حاضری کو قبول کر لے. پتہ نہیں دوستو او میرے نوجوانوں او میرے بزرگوں رحمت حق بہانہ میں جو ید اللہ والے کہتے ہیں اللہ دیا رحمتہ بہانہ تلاش کر دیں کیڑا ویلا کیڑا ٹائم ہے کہ بندے دی حاضری رب نو قبول ہو گئی. اللہ نے قبول کر لئی تے او دی نجات دا دریا. زور سے کہو ہاں جی. ثم جاءکم رسول یہاں دو تنوین علماء بیٹھے ہیں. عظمت مراد ہے عظمت والا رسول بولو شان والا رسول مقام والا رسول مرتبے والا رسول. کون رسول؟ آئیے دیوبندی طالب علم کہنے لگا ہے والضحیٰ دے چہرے والا واللیل دیا زلفاں والا طٰہٰ دے تاج والا یاسین دے سہرے والا. آئیے کون رسول؟ علم نشرح لک صدرک دے سینے والا. کون رسول؟ لا اقسم بہذا البلد دے شہر والا. کون رسول؟ رحمت للعالمین دے لقب والا. کون رسول؟ آئیے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ دے ادوا والا. کون رسول؟ انک لعلی خلق عظیم دے اخلاق والا. کون رسول؟ آئیے قربان جاؤ لوگوں نے غلط کہہ دیا ہے یہ لوگ نبی کو آپ جیسا سمجھتے ہیں. کسی نے کیا کہہ دیا ہے نہیں 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 خدا کی قسم یہ تو اتنے شان والے ہیں یہ تو اتنے مقام والے ہیں یہ تو اتنے مرتبے والے ہیں
یہ تو اتنی بلندی والے ہیں، یہ تو اتنی رفت والے ہیں۔ آئیے بڑا عظیم نکتہ میرے ذہن میں، اللہ کے پیغمبر ہے، نام موسیٰ کلیم ہے، قرآن میرے سامنے، آواز آئی میرا پیغمبر جی میرا پرور، اذهب الى فرعون انہو طغى، فرعون کی طرف جائیے، حد انسانیت سے نکل چکا ہے۔ جو ہی یہ حکم جاری ہوا، کلیم پیغمبر نے ہاتھ بلند کر دیے، پڑھنے لگے ہیں، کہنے لگے ہیں رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اے مان سیرا لے ہو، جب میرے محمد دا نمبر تیوارا ہے، قرآن پہلے بول پڑا ہے الم نشرح لک صدرک۔ ارے تکبیر، شان محمد مصطفیٰ، عظمت محمد مصطفیٰ۔ الم نشرح لک صدرک، سونا کیا ہم نے تیرا سینہ نہیں کھولا؟ میرا مٹھا میرا مدنی، تیرے سینے کو ہم نے پہلے سے کھول دیا ہے۔ آپ کی توجہ چاہتا ہوں، ایمان تازہ ہو جائے، میری طرف دیکھیے گا، وہی کلیم پیغمبر ہے۔ اللہ نے کہا میرا کلیم، جی میرا مولا، جی میرا رب، جو آپ کے نا چیدہ چیدہ بندے ہیں، عقل والے، کچھ سمجھنے والے، ان کو میرے پاس لے آ۔ کہاں؟ ماشاءاللہ کوہ طور پر۔ میں ان سے کلام کرتے، آپ سے کلام کروں گا، وہ سنیں گے۔ میری طرف یہ بات آپ نے توجہ سے سننی ہے، نہیں تو اوپر سے نکل جائے گی۔ میری طرف دیکھیے گا، اللہ کے پیغمبر نے بندے کٹھے کیے، چل پڑے، اور پیغمبر رب کا عاشق ہوتا ہے، پیغمبر رب کا عاشق ہوتا ہے۔ جو ہی بندے ساتھ ہے، یہ میری بات نہیں ہے، قرآن پڑھوں گا انشاءاللہ۔ تو اللہ کا پیغمبر موسیٰ علیہ السلام جلدی جلدی چل پڑے اور کوہ طور پر پہنچے، تو میرے رب نے پوچھا ما اعجلک عن قومک یا موسیٰ، میرا موسیٰ جی میرا اللہ جلدی کیوں کر کے آئے ہو؟ جلدی کیوں کر کے آئے ہو؟ مارکا کہاں، قوم کہاں، وہ بندے کہاں جو آپ کے ساتھ آنے تھے؟ کہنے لگے قال ہم اولائی علی اثری، میرے قدموں کی نشان پہ آ رہے ہیں۔ مولا تیری دربار میں آ رہا تھا، میں اس لیے جلدی آیا ہوں۔ وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضَى، تاکہ تو راضی ہو جائے۔ میں نے جلدی اس لیے کی، میرے ساتھ یہ بولیں گے، موسیٰ کلیم نے کیوں جلدی کی کہ اللہ اللہ تو، یہ بولیں اللہ اللہ تو۔ میں قرآن پڑھا ہے، ادھر ادھر کی بات نہیں کروں گا انشاءاللہ۔ وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضَى، میں نے جلدی میرا رب اس لیے کی ہے تاکہ تو قربان جاواں جدو میرے محمد دوارا میرے سونے دیواری آئی۔ پنجابی کہوں گا، آپ بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے پڑھانے لگے، حکم آیا محبوب جی مولا بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھو۔ ادھر منہ کر کے نماز پڑھنے لگے ہیں، 14 مہینے 16 مہینے 18 مہینے آئیے، لیکن دل میں خیال آتا کب حکم ہوگا دوبارہ میں بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھاؤں۔ آج نماز میں کھڑے ہیں، توجہ میرے وال، اللہ کا قرآن قد نرا تقلب
वजही का फिस्समा, और मेरा सोहना असां दा जान दे तेरा मुंह उत्ते मेरे वल जो होंदा है, आप अपने चेहरे को मेरी तरफ जो करते हैं हम ज्यादा जानते हैं। आ मेरा पैगंबर बैतुल्लाह की तरफ मुंह करके नमाज पढ़। अल्लाह क्यों मेरी तरफ देखिएगा, कद नरा तकल्लुब वजहिका फिस्समा फलनुवल्लियन्नका किबलतन तरज़ाहा। इधर मुंह करके नमाज पढ़ मेरा पैगंबर, ताकि तू राजी हो। शान मोहम्मद मुस्तफा, अजमत मोहम्मद मुस्तफा, मकाम मोहम्मद मुस्तफा, सर बकफ सर बुलंद, सर बकफ सर बुलंद, नारे तकबीर। मैंने कुरानी एक नुक्ता बयान किया है, तकाबुल में नहीं, हुजूर के मकाम में। क्यों? कुरान है ना, आमन रसूल बिमा उनज़िला इलैहि मिन रब्बिही वल मुमिनून कुल्लुन आमना बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रुसुलिही ला नुफ़र्रिक़ु। शायद कोई बंदा ये कहे नहीं, मेरा सोहना बैतुल्लाह की तरफ मुंह करके नमाज पढ़, किबलतन तरज़ाहा, ताकि बोलो यार, ताकि तू राजी हो जाए। कलीम पैगंबर अल्लाह के पैगंबर है, जल्दी इसलिए की ताकि तू राजी हो जाए। आइए मकाम मेरे नबी का, शान मेरे नबी का। आवाज आई मेरा पैगंबर इधर मुंह करके नमाज पढ़ता कि तू राजी हो जाए। बल्कि इतना नहीं, अल्लाह का कुरान बोल पड़ा है, वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा मा वद्दअका रब्बुका वमा क़ला वलल आखिरतु खैरुल लक मिनल ऊला वलसौफा युअतीका रब्बुका फतरज़ा। मेरा पैगंबर मैं आपको इतना दूंगा जब तक तू राजी ना होगा मैं रब तुझे देता रहूंगा। आइए दुनिया वालों, किसी के जहन में कोई बंदे बात डाल देते हैं, ये लोग नबी को आप जैसा समझते हैं। मैं कह के जा रहा हूँ, फतवा लगा के जा रहा हूँ, जो बंदा मेरे नबी को आप जैसा समझे वो भी दर इस्लाम से। मेरा नबी तो नबी है, मेरा पैगंबर तो पैगंबर है, मेरा महबूब तो महबूब है, जिसका शान ऊंचा, जिसका मकाम ऊंचा, जिसका मर्तबा ऊंचा, जिसकी बुलंदी ऊंची, कौन कह सकता है? दुनिया वालों इधर देखिएगा, मेरे जिस्म पे पसीना है, मैं जाऊंगा गुस्ल करूंगा, कपड़े चेंज करूंगा, इत्र लगाऊंगा, मेरा नबी तो वो है। अगर कोई मेरे नबी के सामने आए और मेरे महबूब के जिस्म पे पसीना हो, लोग दौड़ पड़े, घर से बोतलियां ले आए, डबियां ले आए, अपनी उस बोतली में डब्बी में मेरे नबी का पसीना रखे। शादी खुशी का मौका हो, लोग बच्चों को इत्र लगवाए, सहाबा मोहम्मद का पसीना। शान मोहम्मद मुस्तफा। अब नारे कम करें और मैं कुछ सुनाना चाहता हूँ। खुदा की कसम, जब मैं हुजूर के शान को पढ़ता हूँ ना, ऐसे मजा आता है जैसे मछली को पानी में। और ये मौजू मेरा बड़ा प्यारा फेवरेट है, और मैं सुनिएगा एक बात करके जा रहा हूँ, मैं अपनी निजात का जरिया भी सोने महबूब की शान बयान करने को समझता हूँ। बोले तो सही। आइए पसीना लगाया, पूछने वालों ने पूछा किस दुकान का इत्र है, जवाब आने लगाए दुकाने दे इत्र कोई नहीं, ए मुहम्मद दा पसीना।
بلکہ حیران ہوں گے ربیع الاول کا مہینہ ابھی گزرا ہے، سوموار کا دن تھا، صبح سویرے دویلا آئیے، 9 ربیع الاول دا دن نہیں۔ اللہ اللہ میرے محبوب دنیا میں تشریف لائے، یوں ہی آئے ہیں، وہ حویلی بھی معطر ہو، وہ گھر بھی معطر ہو گیا ہے، اس لیے شاعر نے کہا تھا شاہ دو جہان آیا آمنہ دے گھر، بڑھ کے آیا سارے انبیاء دا افسر، اے مکے دے وچ ہلے خوشبو دے ہل گئے، اللہ دیاں رحمتاں دے دروازے کھل گئے، اللہ اللہ مہکی اٹھے برو بہار، بڑھ کے آیا سارے انبیاء دا افسر۔ صحابہ فرماتے ہیں اگر اللہ کے محبوب کو دیکھنا پڑتا کہاں گئے، تشریف لے گئے، ادھر دیکھیے میری طرف۔ صحابہ فرماتے ہیں ہم کسی سے پوچھتے نہیں بلکہ گلی کی اندر چلے جاتے، 3 دن وہ گلی مہکتی، وہ گلی بہکتی رہتی اور گلی بتاتی تھی آمنہ دا در یتیم عبداللہ دا چل اتھو گزر گیا۔ آئیے کیوں نہ کہوں قدم قدم پہ برکتیں، چلو یوں کہہ دیتا ہوں محبوب کل، محبوب کل سونا ختم رسول، جتھو لنگ دا گیا رنگ لے لیا، عبداللہ دا چل دکھیا دا سجا، کیویں رب دا قرآن سنینا، وہ گلی مہکتی آئے ہے، وہ گھر مہکتے، وہ جگہ مہکتی، اس لیے کہنا چاہتا ہوں جہاں میرے نبی کے قدم لگے وہ جگہ برکت والی، وہ جگہ شان والی، اتنے مقام والی۔ آئیے میں قرآن کا طالب علم ہوں، پھر میرے سامنے قرآنی نکتہ، علماء میرے لیے دعا کرنا، توجہ میری طرف، میں نے پڑھا قرآن آیا وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ وَطُورِ سِینِینَ وَهَٰذَا الْبَلَدِ الْأَمِینِ، انجیر کی قسم، زیتون کی قسم، طور سینا کی قسم، امن والے شہر کی قسم، اے میرا اللہ اے مکے کی قسم اٹھائی ہے، اس مکے کی اندر بیت اللہ ہے اس لیے اٹھائی ہے، یہاں زمزم کا کنواں ہے اس لیے اٹھائی ہے، یہاں حجر اسود ہے جنتی پتھر ہے اس لیے اٹھائی ہے، یہاں صفا مروہ ہے مان سیرا والو، اتنا شان میرے نبی دا، اتنا مقام میرے نبی دا، اتنا مرتبہ میرے نبی دا، اتنی بلندی میرے نبی دی، اتنی رفعت میرے نبی دی کہ جواب آیا نہیں 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 نہیں، لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، میرا سہرا میرا مٹھا میرا محبوب، میں مکہ کی قسم اس لیے اٹھا رہا ہوں کہ اے مکہ دے گلیاں دے اندر تو جو وسدا، میں نے اس لیے نہیں اٹھائی کہ یہاں بیت اللہ ہے، مقام ابراہیم ہے، زمزم کا کنواں ہے، حجر اسود ہے، صفا مروہ ہے، یہ تو تیرے آنے سے پہلے بھی تھا، بڑی بات، یہ تو تیرے آنے سے پہلے بھی تھے، لیکن مکہ کی قسم اس لیے اٹھا رہا ہوں قرآن میرے سامنے کہ لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، میرا سونا اے مکہ دی اندر تو جو گھومدا ہے، تو جو وسدا ہے، یوں مانا یہ کرنا چاہتا ہوں میرا سونا اس مکہ کی گلیوں میں تیرے قدم جو لگتے ہیں، اس لیے کہنا چاہتا ہے طالب علم قدم قدم پہ برکتیں، نفس نفس پہ رحمتیں، جہاں جہاں سے وہ شفیع آسیاں گزر گیا، جہاں نظر نہیں پڑی وہاں ہے رات آج تک، وہی وہی سحر ہوئی جہاں جہاں گزر گیا۔ آئیے آ جائے میرا رسول، یہی تھے نا، ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم
تمہاری تصدیق کرنے والا. ایک بات کرنا چاہتا ہوں، یہ بھی بڑی عظیم ہے. صداقت کے لقب اللہ نے پہلے نبیوں کو دیے. آپ تھکے تھکے لگ رہے ہیں. رحیم یار خان کا سفر موٹر وے بھی بند، ادھر ہمارے علاقے میں سیلاب آ گیا، ملتان سے آگے موٹر وے بند ہوئی پڑی ہے. تھکا تو میں ہونا چاہیے مفتی صاحب، آپ تو خوش ہونا. بڑی پیاری بات آ گئی، میری طرف دیکھیں گے اور انشاءاللہ ادھر لگے گی سبحان اللہ نکلے گی. صداقت کے لقب اللہ نے پہلے نبیوں کو دیے. وَذْكُرْ فِي الْقِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ يُوسُفُ أَيُّهَا. پھر طرف دیکھیں گے جب میرے نبی کی باری آئی نا تو فرمایا سوہنا میں نے تجھے مصدق بنایا، اس صداقت دا لقب تیرے یار ابو بکر نو. نہیں بولے ہاں میں نے تجھے بولو یار میں نے تجھے مصدق بنایا تے اے صدیق والا لقب تیرے یار ابو بکر نے دے. سبحان اللہ. میں کوشش کر رہا ہوں، میرے بھائی نے مجھے کہا کہ ابو بکر کی بات میں کرنا چاہتا ہوں لیکن موضوع کے ساتھ جوڑتے ہوئے میرے نبیوں رسولوں پیغمبروں آ جائے میرا عظمت والا رسول یعنی محمد رسول شان والا. لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُ اللَّهِ. آپ نے ایمان لانا ہے، میرے اس سونے محبوب دی نصرت کرنی ہے، او دے پیچھے چلنا ہے. یہ ترجمہ ہاں اس کے پیچھے چلنا ہے. جب وہ آ جائے اللہ نے پوچھا اَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَلِكُمْ مِصْرِي. جب یہ بات ہوئی سارے نبی بول پڑے، کہنے لگے قَالُوا اقررنا، مولا ہم نے اقرار کیا ہے ہماری زندگی میں اللہ کے محبوب آ جائیں، تیرا محبوب آ جائے شان و مقام والا، ہم اس کے پیچھے وہ ہمارا قائد. آئیے میرے پیر میرے مرشد میرے بڑے حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمہ اللہ بھی بول پڑے، کہنے لگے ہیں ہم انبیاء در سنائے تو الد مقیم میں در بارگاہ تو الد، تو بدر منیری ہما اخترن، تو سلطان ملکی ہما لشکر. اللہ کے محبوب اللہ نے تجھے قائد بنایا، سارے نبیوں کو تیرا لشکر بنایا. اللہ نے تجھے چاند بنایا، سارے نبیوں کو ستارے بنایا. جب میں نے یہ وعدہ پڑھا آئیے آج وہ وعدہ بھی کہیں ایک جگہ پورا بھی ہوا ہے. میرے نبی نے 2 سفر کیے، ایک کا نام معراج ہے، دوسرے کا نام ہجرت. معراج کا سفر جبریل میرے نبی کے دروازے پہ آیا ہے اور میرے نبی کو جگانے لگا ہے. 2 روایتیں ہیں، فرمایا حتیم میں ہے یا ام ہانی کے گھر میں ہوں، حالت یہ ہے نیند اور جاگ میں، بین النوم والیقظان. توجہ میری طرف، جبریل آیا میرے نبی کو جگانے لگا اور جگایا بھی کوئی حقلہ مار کے آوازیں دے کے نہیں 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 نہیں، ایک محب کہنا چاہتا ہے، با ادب کہنا چاہتا ہے کہ جبرائیل نے اپنے پروں کو میرے نبی کے پاؤں سے ملا اور شاعر بولے کہے چم چم کے تلیاں، وہ چم چم کے تلیاں سائنو جگایا، جبریل رب دا پیغام لایا.
چم چم کے تلیاں سائنو جگایا جبریل رب دا پیغام لایا آندھی سجا کے جنتی سواری پوشاک سہنی زینی سنہری رب شان تیرا سب تو ادھایا اشتہار کا عنوان بھی شانے بس کر دے میری آپ بولتے نہیں ہاں جی بولے بولو تب کچھ بولوں جبرائیل کہنے لگا رب شان تیرا ابھی تو میں نے 2 گھنٹے اور لگانے رب شان تیرا دلیل آفاق ہاگر دیدام مہر بتاور زیدام بسیار خوبا دیدام لیکن یہ چیزیں دیگری جبریل نے کہا تھا میں بڑے بڑے کے پاس گیا بڑے بڑے ویکھے یہ اس وقت کہا تھا جب حضرت حسان نے کہا تھا احسن من کلم تارا قط عینی واجمل من کلم تلد النساء خلقتا مبرئا من کل عیب کانکا قد خلقتا کما تشاء حضرت حسان کہنے لگے تھے سونا جب آپ کو دیکھا ہے آپ جیسا خوبصورت میں نے دیکھا آپ جیسا سونا کسے ماں نے پیدا اللہ نے تجھے بے عیب بنایا میرا عقیدہ بیٹھنے والے میرے علماء جو بند کا عقیدہ کہ میرا نبی بے عیب ہے میرا نبی پچھلے دنوں میں کتاب پڑھ رہا تھا عربی کی تھی تو وہاں ایک بندے نے بڑی پیاری بات لکھی ایک بات لکھی کہ ابو جہل نے ایک دن لوگوں کو جمع کیا اس نے کہا بڑے جتن کر لیے کسی طریقے سے اللہ کے نبی نیچے ہو جائیں دن بدن دین پھیل رہا ہے قرآن کے دیوانے لوگ ہو رہے کہ کہیں نہ کہیں نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ اللہ کے نبی کی زندگی میں کہیں سے کوئی عیب لے کہہ دے نعوذ باللہ سارے لوگ گئے آخری جماعت واپس آئی ان میں سے ایک عربی تھا شاعر تھا وہ اس کے سامنے کیا نام خبیث کا ابو جہل کے سامنے کھڑا ہو کے کہنے لگا لا عیب فیہ سوا اللہ شبیہ لہو عیب فیہ سوا اللہ شبیہ لہو فی الخلق واللطف والالطاف والشیام لا عیب فیہ سوا اللہ شبیہ لہو فی الحسن واللطف والالخاق والاخلاق والشیام ابو جہل ہمارا دین اور محمد کا دین اور جب میں نے دیکھا ہے حضور کی صورت سیرت اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا اے ابو جہل نتیجہ یہ نکال کے رکھنے لگاؤ محمد الرسول اللہ دی ہر ادا بے آئے محمد بے عیب اس کا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا آنا جانا کردار و اخلاق و افعال ایک ایک چیز بے عیب ہے آئیے حضرت حسان بھی کہنے لگے اللہ نے تجھے بے عیب بنایا ہے لگتا ایسے ہے جیسے اللہ کو تو نے کہا ہو ویسے اللہ نے تجھے بنایا ہو یہ حضرت حسان کی باتیں یہ زمین پہ حسان بولنے لگے ہیں عرش بری پہ رحمان سننے اور فرشتے سننے لگے ہیں کہ جبرائیل بول پڑا تھا اور جبرائیل نے کہا یا میرے اللہ کہہ دے اپنے نبی سے کہ حسان سے پوچھ کے بتائے حسان نے دنیا میں دیکھا کیا ہے میں نے تو بڑا کچھ دیکھا ہے بسیار خوبا دیدام لیکن یہ چیزیں دیگر بڑے سونے لٹھے لیکن محمد جیسا میں نے بھی نہیں دیکھا کس نے کہا بولو بیت المقدس آ گیا سارے نبی جمع ہوئے آذان روح الامین سنائی نبیاں دی ساری جماعتی آئی کسی نے کہا آدم
آدم صفی اللہ، نوح نجی اللہ، ابراہیم خلیل اللہ، موسیٰ کلیم اللہ آگے آئیں گے، مصلی پہ کھڑیں گے، آواز آئی ہے جبرائیل جی رب جلیل پکڑ میرے محمد دی انگل تو اگے کھڑا کر کے کہہ دے تاج امامت رب تینو پوائے۔ نہیں بولتے۔ یہاں ایک بڑی بات آپ کو گود میں رکھنا چاہتا ہوں، مجھے جواب دے۔ اللہ کے نبی حاضر ہیں وہاں موجود تھے؟ سارے بولے جہاں میرا نبی موجود ہو وہاں سارے نبی، بولیں سارے نبی، بولو یار سارے نبی پیچھے امامت کروائے گا تو سونا محبوب میرے نبی کے ہوتے ہوئے بھی کوئی مصلی پہ کھڑا، آخری دن ربیع الاول کا مہینہ ہے، میرے محبوب بیمار ہے، حکم ہوا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر سے کہے لوگوں کو نماز پڑھائے۔ ابو بکر صدیق مصلی پہ کھڑے، میرے آقا لڑکھڑاتے پاؤں سے تشریف لائے۔ ابو بکر نے دیکھا میرے نبی آ گئے، مصلی چھوڑنے لگے ہیں، میرے نبی نے فرمایا مکانک مکانک کھڑا رہے، کھلوتا رہے۔ ابو بکر صدیق کا جواب سنو مان سیرا والو، کیا یہ خوبصورت جملے کہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو قحافہ کے بیٹے کی کیا جرت کہ سونے محمد کے ہوتے ہوئے معلوم ہوتا ہے عقیدہ بنائے، میں کسی پہ ہٹ نہیں کر رہا، کسی پہ تنقید نہیں کر رہا، میں آپ کا خیر خواہ ہوں۔ جہاں میرے نبی موجود ہو، جہاں میرے نبی حاضر ہوں، جہاں میرے نبی نادر ہوں، جہاں میرے محبوب تشریف فرما ہو، وہاں ابو بکر بھی مصلی چھوڑ بھی آگے کھڑے نہیں ہو سکتے۔ اس لیے یاد رکھنا ہر جگہ حاضر ناظر ہے ذات تو اللہ کی ہے، ہر جگہ موجود ہے ذات تو اللہ کی ہے۔ آواز آئی ہے پکڑ جبرائیل میرے محمد دی انگل تو مصلی تے کھڑا تے کہہ دے میرے محبوب نو کہ تاج امامت رب تینو پاؤ۔ جبریل رب دا پیغام لایا چم چم کے تلی، سبحان اللہ کہہ دے یار سبحان اللہ۔ عقیدہ بن گیا جہاں میرے نبی موجود ہو، میں منبر پہ بیٹھ، بولو نبی آگے کھڑے، بولو ابو بکر بھی مصلی چھڑ دے، میں کیسے آ سکتا ہوں؟ لہذا عقیدہ بنا کے جاؤ، ہر جگہ ہر ویلے موجود ہے تو ذات میرے اللہ کی ہے، یہ گلہ میریاں نہیں، میرے بھائی علماء دیا کوئی نہیں۔ رب دا قرآن یکون من نجوا ثلاثت الا هو رابعهم ولا خمسۃ الا هو سادسهم ولا ادنى من ذلك ولا اکثر الا هو معهم۔ تم تین ہو چوتھا میں ہوں، تم پانچ ہو چھٹا میں ہوں، تم چھ ہو ساتواں میں ہوں، ولا ادنى من ذلك ولا اکثر، تم تھوڑے ہو تم زیادہ ہو، اور میرے بندے ہو ہر جگہ تے ہر ویلے دعاڑے نال رہن والی ذات ہے تے میں اللہ قرآن دیا نے اے مسئلے قرآن دینے و دنیا والو باقی کل پکیے وے ایک بات سارا جہان ہوئے، دوسری طرف میرے محبوب دیشان ہوئے۔ خدا دی قسم کرتے آدھا منبر تے بیٹھ کے آدھا قرآن میرے سامنے، سارا جہان تھلے تھلے تے مٹھے مدنی محمد دا شان پلے پلے۔ آئیے توجہ میرے
یہ تو 1.5 گھنٹہ ہو گیا ہوئی 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 بس مکاتے ہیں میں نے کہا ہے کہ ہجرت دی گل بھی ہوئی دیکھیں گے میری طرف ہاں جی یہ سفر معراج والا میں نے کہا انبیاء سے اللہ نے وعدہ کیا لیا میرا محبوب آ جائے تو تم میرے نبی کے پیچھے لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ والا بیت المقدس میں وہ وعدہ پورا ہو گیا سارے نبی پیچھے مصلی پہ امام الانبیاء صلی اللہ آئیے ہجرت دی گل قربان جاواں صبح سویرے مشورہ ہوا حضرت ابو بکر صدیق انتظار میں تھے رات ڈھلنے لگی رات دا کئی ویلائے ادھی رات نو دروازہ جا کے کھٹکایا ہے چلو یوں کہوں جب ہجرت ہوئی جب معراج ہوا سید الملائکہ میرے نبی دے دروازے تھے جب ہجرت ہوئی نبوت ابو بکر دے دروازے سارے صحابہ جن کو اجازت ملی وہ چلے گئے فرمایا ابو بکر تو نہ جا رب دا آرڈر تے حکم ہے جدو بھی جاواں گے تے کٹھے جاواں گے میں جب پڑھتا ہوں نا قرآن پھر جواب آتا ہے معیت ابو بکر معیت کیا کروں بات بڑی پیاری ہے محمد الرسول اللہ والذین معاہو سارے صحابہ میرے نبی کے ساتھ ہیں لیکن معیت ابو بکر تیرے کیا کہنے پھر انشاءاللہ کبھی آپ نے یاد کیا تو میں ہجرت کا پورا واقعہ بیان کروں گا تو بتاؤں گا معیت ابو بکر کو رب کا قرآن بیان کرتا ہے کہاں کہاں ابو بکر کو میرے محمد سے جدا کرو گے قرآن ابو بکر کو میرے نبی سے ملاتا رہتا ہے دروازہ کھٹکا کون میرے نبی نے جواب دیا انا محمد الرسول اللہ مان سے را لے ہو ویلا کیا ہو سی منظر کیا ہو سی ٹائم کیا ہو سی دروازہ کھٹکا ہوگا جواب آیا ہوگا سرائکی زبان دا شاعرہ دے ادھی رات کونڈا پہ کھڑ کے صدیق بولے اے کون آیا ادھی رات ویلے کونڈا پہ کھڑ کے صدیق بولے اے کون آیا فرمایا سینے میں ہاں محمد در کھول صدیق سینے نال لایا ادھی رات ویلے لوگوں کونڈا پکڑ کے صدیق بولے اے کون آیا فرمایا سینے میں ہاں محمد در کھول صدیق سینے نال لایا وہ منظر کیا ہوگا جب ابو بکر کے کان میں جواب آیا ہوگا ابو بکر میں محمد آیا ہوں ابو بکر نے دروازہ کھولا میرے نبی کو سینے سے لگایا ہوگا تیاریاں شروع ہونی ہوگی ہاں جی بی بی عائشہ بی بی اسماء تیاری میں مصروف ہیں کھانا بن گیا ہے چلنے لگے ہیں غار ثور پہ پہنچنے لگے ہیں وہاں غار ثور آئی ہے اللہ آپ کو لے جائے خدا کی قسم اللہ کی قسم جب بندہ غار ثور پہ چڑھتا ہے نا پھر محبت ابو بکر یاد آتی ہے پھر حب ابو بکر اور حب مصطفیٰ یاد آتا ہے ابو بکر حب محمدی میں کیسے چڑھا تھا 3 میل کی چڑھائیاں نبوت کا وزن ابو بکر نے اٹھایا بولو یار غار ثور آیا اندر گئے صفائیاں کی گود بچھائی جھولی رکھی میرے نبی وہاں سو گئے 3 دن 3 راتیں ہیں ابو بکر دی آنکھیاں ہوسنی محمد دا مکھڑا ہوسی ابو بکر ویکھی
ابو بکر ویکھی جا رہا ہے تے کسی شاعر نے کیا ہی خوب کہا بہو عاشق کا عشق دعوے کیتے تے صدیق دا عشق کمالے طاہر یارے غار ولی دے رہسن لوگ مثالے عشق آن مہاری اڈوائیاں ودتا گھر دا سارا مالے ہاں اتنا پختہ سنگت دا جیڑا ستا حج بھی رسول دنا آئیے میت ابو بکر اتنی اللہ ہے کہ ایک دن اللہ کے نبی چلنے لگے ہیں دائیں ابو بکر بائیں میرے پیر عمر آگے صحابہ بیٹھے ہیں